دنیا ٹل سکتی ہے مگر میرے مصطفیٰ کا فرمان نہیں ٹلے گا. میرے آقا نے اگر فرمایا ہے تو وہ ہو کر رہے گا. حضور فرماتے ہیں خراسان سے ایک جماعت آئے گی. خراسان سے. خراسان یہ افغانستان اور ایران کا کچھ حصہ ہے جس کو پرانے زمانے میں خراسان کہا جاتا تھا. میرے آقا فرماتے ہیں خراسان سے کالے جھنڈے لے کر کے ایک جماعت نکلے گی اور وہ اتنی تیزی سے بڑھتی ہوئی بیت المقدس کی طرف آئے گی کہ دنیا کی کوئی حکومت اور کوئی طاقت ان کا راستہ نہیں روک سکے گی, اور وہ جھنڈے سیدھے لا کر بیت المقدس پر گاڑ دیں گے. تنصب بإیلیا, میرے آقا فرماتے ایلیا یہ بیت المقدس کی سرزمین کو کہتے ہیں, جھنڈے وہاں گاڑ دیے جائیں گے. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جب تم دیکھنا کہ یہ یروشلم بیت المقدس سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. ان جیال مسلمانوں کو ہزاروں سلام جو تلواروں کے سائے میں بھی میرے مولا کی عبادت خشوع و خضوع سے کرتے. میں خود گیا اور دیکھا ہوں چھوٹے چھوٹے سے بچے 6 سال کے 8 سال کے بچے ملنے کے لیے آتے ہیں اور یہ پورے اسلحے میں لیس فوجی کھڑے رہتے ہیں. چھوٹا سا بچہ ان کی گن کو یوں گھماتا ہے اور مسجد میں اندر آتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے وہ کھلونے کو پکڑ رہا ہے. میرے عزیزو یہ بھی حدیث پاک کے ذریعے سے میں بتاتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کا ایک حصہ قیامت تک باطل سے لڑتا رہے گا. قیامت تک باطل سے لڑتا رہے گا اور ان کی مخالفت کرنے والوں کا ان پر کچھ بھی اثر نہیں ہوگا, اور دنیا میں کوئی بلا بھی پھیلے تو اس جماعت پر کچھ اثر نہیں ہوگا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی امت کا وہ حصہ کون ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں بیت المقدس کے آس پاس رہنے والے مومنین کی جماعت ہے. ان کی فضیلت میں میرے آقا نے فرمایا قیامت تک لڑتے رہیں گے, قیامت تک, اور ان کی خلاف کرنے والوں کا ان پر کچھ بھی اثر نہیں ہوگا. اور ہم دیکھ رہے ہیں ارے بڑی بڑی عمارتیں ایک بم سے گرا دیا, دوسرے دن ان کے آس پاس ان کی گاڑیاں بھی چل رہی ہیں, دکانیں بھی چل رہی ہیں, بازار بھی چل رہا ہے. کل رات کو فائرنگ ہوئی, 50 لوگ بیت المقدس سے اٹھا کر کے لاشیں لے گئے. دوسرے دن جا کر کے دیکھے تو عصر کے بعد عورتیں اپنے بچوں کے ساتھ روٹیاں سینڈوچ کھاتی ہوئی بیٹھی ہوئی ہیں. مطلب یہ ہے کہ نہ موت کا ان کے اندر خوف ہے, نہ ظالموں کے تسلط کا ڈر ہے. ہاں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ مولا جب کسی کا دل کشادہ کرے تو بڑے بڑے پہاڑوں سے بھی انہیں ڈر نہیں لگتا. اور ایک حدیث میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید البقاع بیت المقدس سید الصخرۃ صخرۃ بیت المقدس. حضور نے فرمایا پوری روئے زمین کا سردار جو حصہ ہے وہ بیت المقدس کا حصہ, سردار حصہ. اور گنبدوں میں اگر سردار گنبد ہے تو بیت المقدس کا گنبد ہے, یہ میرے آقا نے فرمایا. اور حضور فرماتے ہیں تم دیکھنا کہ اخیر زمانے میں سارے لوگ اس زمین کی طرف ہجرت کر جائیں گے. جب ایسی ہجرت کا وقت آ جائے حضور فرماتے ہیں فَلْزَمْهُمْ, تم لازم پکڑ لینا اس جماعت کے ساتھ چلے جانا, کیونکہ خیر پوری دنیا میں صرف وہی ہوگا اور کہیں نہیں ہوگا. اور آج جو حالات دیکھ رہے ہیں نا, یہودیوں کا تسلط ہے, ان کا قبضہ ہے. میرے عزیزو چند دنوں کی بات ہے, میں قرآن سے اور حدیث سے وقت ہوتا تو میں آج چونکہ یہ جمعۃ الوداع ہے اور یوم قدس کے نام سے پوری دنیا آج منا رہی ہے, اس لیے میں نے تمہارے سامنے یہ باتیں رکھی ہیں. بیت المقدس کیا ہے؟ بیت المقدس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہمیشہ اب یہودیوں کے تسلط میں نہیں جائے گا. یہ میرا یقین ہے, دنیا ٹل سکتی ہے مگر میرے مصطفیٰ کا فرمان نہیں ٹلے گا. میرے آقا نے اگر فرمایا ہے تو وہ ہو کر رہے گا. حضور فرماتے ہیں خراسان سے ایک جماعت آئے گی. خراسان سے. خراسان یہ افغانستان اور ایران کا کچھ حصہ ہے جس کو پرانے زمانے میں خراسان کہا جاتا تھا. میرے آقا فرماتے ہیں خراسان سے کالے جھنڈے لے کر کے ایک جماعت نکلے گی اور وہ اتنی تیزی سے بڑھتی ہوئی بیت المقدس کی طرف آئے گی کہ دنیا کی کوئی حکومت اور کوئی طاقت ان کا راستہ نہیں روک سکے گی, اور وہ جھنڈے سیدھے لا کر بیت المقدس پر گاڑ دیں گے. تنصب بإیلیا, میرے آقا فرماتے ایلیا یہ بیت المقدس کی سرزمین کو کہتے ہیں, جھنڈے وہاں گاڑ دیے جائیں گے.
اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جب تم دیکھنا کہ یہ یروشلم بیت المقدس دار الخلافہ بن جائے، دار الخلافہ کا مطلب راجدھانی، حکومت کرنے کی جگہ بن جائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقط دنت الزلازل والبلایا والامور، حضور فرماتے ہیں تو پھر دیکھنا بڑے بڑے زلزلے آئیں گے دنیا میں۔ جب یروشلم کو راجدھانی بنا دیا جائے دار الخلافہ، بڑے بڑے زلزلے آئیں گے دنیا میں، والبلایا، اور بہت ساری بلائیں پھیلیں گی پوری دنیا میں، یہ وائرس یہ کنٹینیو آئیں گے، یہ مت سمجھنا کورونا چلا گیا، ہاں یہ سب اب کنٹینیو آنے والی ہیں بلائیں، پوری دنیا میں بلائیں پھیل جائیں گی اور اتنے بڑے بڑے معاملات ہوں گے جن کو تمہارے کانوں نے سنا نہیں ہوگا، حضور نے فرمایا۔ اور یہ دار الخلافہ سے کیا مراد ہے؟ محدثین نے اس میں الگ الگ بحثیں کی ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں 2017 میں، ابھی 3-4 سال پہلے کی بات ہے، 5 سال پہلے، ان یہودیوں نے اپنی راجدھانی ڈکلیئر کر دی، یروشلم ہے، بیت المقدس ہماری راجدھانی ہے، اور سارے سفارت خانے جتنے بھی ایمبیسی ہیں انہوں نے سب وہاں پر منتقل کرنا شروع کر دیا، اور بیت المقدس کی سرزمین کو اپنا کیپٹل سٹی بنانے کا اعلان کر چکے۔ اور میرے آقا کی حدیث صادق آ رہی ہے، جب وہ راجدھانی بنے گی اب بڑے بڑے زلزلے ہوں گے اور پوری دنیا میں بلائیں پھیلیں گی اور بڑے بڑے معاملات ہوں گے، اور پھر اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دور ایسا آئے گا کہ اللہ ان کو ذلیل و رسوا کر کے اس زمین سے نکالے گا، اور ایک امام برحق کے جھنڈے تلے مومنین جمع ہوں گے۔ پوچھا گیا وہ امام برحق کون ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں وہ میری اولاد میں سے ہوگا، اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا، اور اللہ اس کو امام مہدی کی شکل میں بھیجے گا۔ ہاں یہ زمانہ بہت قریب آ چکا، یہ زمانہ بہت قریب آ چکا۔ 1921 میں یہودی جگہ جگہ سے جو مارے گئے تھے، اس وقت جرمن سے بھگائے جا رہے تھے، جینوسائیڈ کیا گیا تھا یہودیوں کا، جرمن میں مارا جا رہا تھا، تو ان کے اوپر دنیا والوں نے چنتک بیٹھک جس کو کہتے ہیں رحم کرنے کا کئی مرتبہ بیٹھکیں ہوئی، بڑے بڑے لوگوں نے کہا یہودی پوری دنیا میں مارے جا رہے ہیں اور یہ مظلوم ہیں، ان کو کہیں پناہ دی جائے۔ پناہ دینے کے لیے جب بات آئی تو فلسطین کا ایک چھوٹا سا علاقہ 4000 یہودیوں کو رہنے کی اجازت دی گئی، 1921 سے 4000 یہودیوں کو رہنے کی اجازت دی گئی، اور پھر جب وہ 4000 یہودی رہے تو بڑھتے بڑھتے دنیا بھر سے لوگ ہجرت کر کے یہودی وہاں جاتے رہے، اور تقریباً 1947 جب ہمارے ہاں آزادی کا مسئلہ چل رہا تھا تب تک یہودی جو ہے لاکھوں کی تعداد میں وہاں جمع ہو چکے تھے، اور جمع ہو کر کے ان لوگوں نے، اور اسی وقت ہٹلر کا دور بھی ختم ہوا تھا اور ہٹلر نے ان کو بہت مارا تھا جس کو ہولوکاسٹ کہا جاتا ہے، اور بہت زیادہ ظلم کیا تھا، تو یہ سب بھاگ کر کے فلسطین میں جمع ہوئے، اور پھر ایک ایگریمنٹ سائن کروا لیا گیا دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں سے کہ یہ اسرائیل ایک کنٹری ہے۔ فلسطین کو 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا، آدھا عربوں میں آدھا یہودیوں میں، فلسطین کے 2 حصے کر دیے، تو آدھا یہودیوں کو ملا تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے غصے میں عربوں میں جنگ شروع ہوئی 1948 کے بعد، پھر جنگوں کا آغاز ہو گیا، جارڈن، سیریا، مصر، ان لوگوں نے اسرائیل کے ساتھ، انہوں نے نئی کنٹری کا نام اسرائیل رکھا تھا، جنگ کیا، جب جنگ کرتے رہے اسرائیل اپنے پیر پھیلاتا رہا اور آگے بڑھتا رہا، کیونکہ اس وقت ان عربوں کے اندر یا جدید ہتھیار نہیں تھے، اسرائیل کو فلی طور پر امریکہ کا سپورٹ تھا، UK کا سپورٹ تھا، یورپ کا سپورٹ تھا، ان تینوں ملکوں کے ساتھ بڑی خوفناک جنگوں میں ان کو پیچھے ڈھکیل دیا گیا، بلکہ جو صحرائے سینا تھا مصر کا وہ بھی اسرائیل نے قبضہ کر لیا، طور سینا جس کو کہتے ہیں کوہ طور، وہ بھی ان کے لیے مقدس تھا، وہ بھی حاصل کر لیا۔ پھر اس کے بعد دوسری جنگ بھی ہوئی تھی مصر کی، تب مصر نے وہ علاقہ واپس لیا اور اسرائیل کو سمیٹنے کی کوشش کرتے رہے۔ 3 بڑی جنگوں میں ہوا یہ کہ جب جنگ ہوتی رہی اسرائیل پھیلتا رہا،
پھر 1978 کے قریب یا 75 کے آس پاس اسرائیل نے پورے طور پر فلسطین کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا، جس میں بیت المقدس بھی چلا گیا۔ یہ ہے تاریخ میں آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر یہاں تک کی بتا رہا ہوں، مختصر جھلکیاں۔ اس کے بعد سے یہودیوں نے بیت المقدس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیا، حالانکہ UN کا یہ فیصلہ ہے کہ پورے اسرائیل کو یہ خاص طور پر تنبیہ کی گئی ہے کہ صرف مسجد اقصیٰ جو بیت المقدس ہے، اس کا کنٹرول اور اس کا مینجمنٹ، اس کے انتظامات یہودیوں کے ہاتھ میں بھی نہیں رہیں گے اور وہاں کے فلسطینی مسلمانوں کے ہاتھ میں بھی نہیں رہیں گے، یہ جارڈن کی حکومت کو دیا گیا ہے۔ جارڈن کی حکومت، جس کو کسٹوڈین آف یہ کہا جاتا ہے بیت المقدس، وہ اس کے انتظام دیکھتی ہے، لیکن برائے نام ہے یہودیوں نے دھجیاں اڑا رکھی ہیں پورے دنیا بھر کے قوانین کی۔ جہاں جہاں ان کو پابندی تھی کہ یہاں نئے گھر نہیں بنائیں گے، ابھی 3-4 سال پہلے انہوں نے پورے مسلمانوں کے محلے کو ختم کر کے 200 گھر بنائے، یہودیوں کو آباد کیا۔ برسوں سے یہاں جو مسلمان تھے، ابھی آپ جا کر کے کبھی دیکھیں یروشلم، بیت اللحم، جو بیت المقدس کے آس پاس کے علاقے، رام اللہ، 40 سال 45 سال ہو گئے دکانوں کو تالے لگے ہوئے ہیں، جالے لگے ہوئے ہیں، لیکن کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اتنی پرانے وقت سے دکانیں بند ہیں۔ کہا کہ نہیں، یہودیوں کی طرف سے کوئی یہاں پر کھولنے کی اجازت نہیں ہے، مسلمانوں کے نام پر۔ اور اللہ کا فضل تو دیکھیں، وہ مسلمان کیسے جگرے والے لوگ ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہر جگہ کی طبیعت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ مخلوق پیدا کیا ہے۔ ان ظالم غاصب اسرائیلیوں کو ہم نے دیکھا، یہ بندوق تانے بیت المقدس کے ہر دروازے پر کھڑے رہتے ہیں، اور مسلمانوں کا فلسطینی 8 سال کا بچہ آتا ہے، اس کی نال یوں پھینک کر کے مسجد میں اندر جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، پھر نکلتا ہے، اور وہ فوجی دیکھتا رہ جاتا ہے، کچھ نہیں کرتا۔ بسا اوقات گولیوں سے برساتے ہیں۔ روزانہ کا معمول یہ ہے، رات کو گولیوں کی بارش ہوئی، سمیٹ کر کے ختم کیا گیا، زخمی ہاسپٹل میں گئے، دوسرے دن دیکھا عصر کے بعد بیت المقدس کے باہر صحن جو ہے وہاں پر پھر عورتیں، بچے، سب جو روزانہ عصر سے لے کر مغرب تک اپنی روٹیاں، اپنے کھانے لے کر کے آتی ہیں، بیٹھتی ہیں، ایسا لگتا ہے یہاں کچھ ہوا ہی نہیں۔ مائیں بچوں کو بچپن سے یہ چیز ڈال دیتی ہیں کہ بیٹا اگر تو ابھی گھر سے گیا نماز کے لیے تو ہمیں یہ یقین نہیں ہوتا کہ تیرا جسم آئے گا کہ تیری لاش آئے گی۔ ہر ماں کا یہ وہاں پر جذبہ ہے، اور یہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت میں سے ایک جماعت ایسی رہے گی جو قیامت تک حق کے لیے لڑتی رہے گی، اور اللہ ان کا ناصر و مددگار ہوگا۔ بیت المقدس کی یہ تاریخ آج، بیت المقدس کو انہوں نے خون میں نہلا رکھا ہے، یہودیوں کا زبردستی اس پر قبضہ ہے۔ اب یہ چاہتے کیا ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسجد اقصیٰ جو تعمیر ہوئی، یہ حضرت عمر کے حکم سے ہوئی، پھر اموی خلفہ جب آئے، خلیفہ ولید بن عبد الملک، اس نے پوری مسجد بنوائی، اور یہ جو پیلا گنبد آپ دیکھتے ہیں، قبۃ الصخرہ، جو مسجد اقصیٰ سے جس کو مشہور کیا گیا ہے، یہ قبۃ الصخرہ ہے، ڈوم آف راک جس کو کہتے ہیں۔ یہ اصل اس سے لگی ہوئی ہے بیت المقدس کی مسجد پرانی، اس کو شو نہیں کرتے، اس کو یہ گرا کر کے، اس کو پورا زمین بوس کر کے 3rd ٹیمپل بنانے کا پلان ہے۔ ان کو یہ چاہیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جو کام شروع ہوا تھا، سلیمان علیہ السلام نے جو مندر بنایا تھا، جو ٹیمپل بنایا تھا، ہم اس کو اسی جگہ تعمیر کریں گے۔ تو بیت المقدس، مسجد اقصیٰ کی دیوار سے دیوار انہیں گرانا ہے، اس کے لیے یہ کیا کیا سازشیں کرتے رہے، کھدائی کرتے رہے کہ یہاں پرانا خزانہ ہے، فلاں چیزیں ہیں، ثبوت نکالنا ہے۔ کتنا دیواروں کو ہلانے کے لیے آرٹیفیشیل زلزلے لائے گئے، مصنوعی طور پر یہ زمین ارتھ کویک لائے گئے کہ مسجد اقصیٰ گر جائے، لیکن اللہ کی مرضی جب تک چاہے۔ اب اگر حالات ایسی ہیں تو یہ مسجد اقصیٰ کو گرا کر کے وہاں پر ایک 3rd ٹیمپل بنائیں گے، جس کا پورا آرکیٹیکٹ ڈیزائن بھی انہوں نے ظاہر کر دیا ہے، نشر کر دیا ہے۔
کوئن بھی ایک جاری کر دیا ہے جس کو لے کر کے بیت المعون کے تھرڈ ٹیمپل کے اندر جائے گا، آئے گا۔ یہ 2017 کی بات میں بتا رہا ہوں، پوری تیاریاں کر لی گئی ہیں۔ اب دیکھا گیا ہے کہ مسلمان ہر جگہ سے سوئے ہوئے ہیں، اب کوئی بھی اٹھتا نہیں ہے۔ عربوں کے منہ میں تو انہوں نے اپنی زبان رکھ دی ہے، عرب اب بولنے کے قابل نہیں رہ گئے۔ اور بغل کے جو دیش لڑے تھے پہلے، مصر، سیریا، جارڈن، آج ان کی حالت کیا ہے؟ وہ خود خانہ جنگی میں مبتلا ہیں، آپس کی لڑائیوں میں مصروف ہیں۔ اسرائیل کی غنڈہ گردی اور دادا گیری اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ اسے آس پاس کسی کا خوف نہیں۔ ہاں اگر کچھ بولتا ہے تو کبھی ترکی بولتا ہے، ہاں اس کو اپنے اس ملک کے لیے سب سے بڑا خطرہ محسوس ہوتا ہے تو ایران ہے۔ ایران کو اس نے سعودی سے ایسا لڑا کر کے رکھا ہے کہ وہ آپس میں جنگیں کرتے رہیں۔ اسی لیے ابھی ایران اور سعودی کا پیس معاہدہ ہوا، ایگریمنٹ ہوا، تو سب سے پہلے نیند حرام ہو رہی ہے اسرائیل کی کہ یہ اگر دوست ہو گئے تو میرا کیا ہوگا، میری حفاظت کیا ہوگی۔ اسرائیل حماس کو مدد کرتا ہے، جو غزہ میں ایک علاقہ باقی رہ گیا مسلمانوں کا جو فلسطین کے اندر ہے، جو آج تک لڑ رہے ہیں، آج تک راکٹ داغتے ہیں، اسرائیل کے ساتھ لڑتے ہیں۔ 20,000 کی تعداد ہے وہ بیچاروں کی، 20,000 کی تعداد ہے۔ اب یہ تاریخ اس طرح سے بتائی جاتی ہے، نیوز اس طرح کی ہے، اسے حماس کو اسرائیل مدد کرتا ہے، فلاں مدد کرتا ہے، جو بھی مدد کرتا ہو ہمیں اس سے وہ نہیں، لیکن ایک حق جماعت قیامت تک حق پر قائم رہے گی اور بیت المقدس کے لیے لڑتی رہے گی۔ پھر وہ دن آئے گا جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، خراسان سے ایک جماعت نکلے گی، خراسان سے ایک جماعت نکلے گی۔ خراسان پہلے کے دور میں رشیا کا کچھ حصہ، افغانستان کا کچھ حصہ، ایران کا کچھ حصہ، ایک پورا بڑا نقشہ ہے، اس کو پرانا خراسان آپ دیکھیں گے۔ خراسان سے ایک جماعت نکلے گی، ان کے ہاتھ میں کالے جھنڈے ہوں گے۔ میرے آقا نے فرمایا وہ اتنی تیزی سے نکلیں گے کہ دنیا کی بڑی سی بڑی طاقت ان کا راستہ نہیں روک سکے گی، اور وہ سیدھے جھنڈے لے جا کر کے بیت المقدس میں نصب کریں گے، اور پھر اسلام کا پرچم وہاں سے بلند کیا جائے گا۔ یہ قیامت کے قریب ہونا ہے۔ اب میں اس بات پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ دعائیں تو ہیں کہ اللہ تعالیٰ بیت المقدس کو آزاد کرے، لیکن یہودی جتنے دن ناچتے رہیں گے، دندناتے رہیں گے، ایک دن آنا ہے دنیا اوپر سے نیچے ہو جائے، نیچے سے اوپر ہو جائے، مگر میرے مصطفیٰ کا فرمان ہو کر رہے گا انشاءاللہ، اور غلبہ اسلام آ کر رہے گا۔